میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی شروع میں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. جناب محمد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن وغیرہ میں یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط زمین پر کھینچا. آپ کے بتانے کا کتنا سادہ فطری اور انداز اچھا طریقہ تھا تعلیم کا. ایک خط کھینچا اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وخط عن یمینہ خطوطا وعن شمالہ خطوطا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے اس لکیر کے دائیں اور بائیں دوسری کچھ لکیریں کھینچی اور کہا کہ ھذہ السبل، یہ مختلف راستے ہیں جو صراط مستقیم سے بھٹکانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ تم دوسرے راستوں کی اس صراط مستقیم سے ہٹ کر دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تم کو صراط مستقیم سے اللہ اور رسول کے راستے سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے. حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو صراط مستقیم ہے یہ سنت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ ہے، اور جو دوسرے راستے ہیں یہ اہل بدعت اور اہل اہوا کا، خواہش پرستوں کا طریقہ ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں تبدیل ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے طریقے پہ نہیں ہے اور آپ ان کے منہج پر نہیں ہیں. یہ وعید آپ اہل تفسیر صحابہ اور تابعین کی اٹھا کر دیکھیے، مفسرین کی تفسیر، وہ کہتے ہیں کہ دین میں تفرقہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بدعتی ہیں، اہل اہوا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ بدعت کا ایک انتہائی سنگین نقصان یہ ہے کہ امت واحدہ کو گروہوں اور فرقوں میں تقسیم کرتی ہے.